اچھا، اب نماز تو شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے نماز کی نیت کرنا ہوتی. نیت جس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار ہی نیت کے اوپر ہے. بعض علماء تو یہاں تک بات فرماتے ہیں کہ انسان عمل تو سیکھتا ہے، نیت کرنے بھی سیکھے. دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. اور یہ فقط نمازوں روزوں وغیرہ کی سے ہی مربوط نہیں نیت کرنے کا مسئلہ، یہ ہر عمل کے لیے نیت ہے. صرف نیت سے دیکھیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے، جیسے تصویر کے اندر بیان کیا گیا. یہ تینوں افراد بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. ایک کی نیت یہ ہے کہ میں اس سے طاقت حاصل کروں گا، ماروں پیٹوں گا، الٹا بدماش ہے. دوسرا جو ہے اپنے پیٹ پوجا کے چکر میں لگا ہوا، اسے کھانے بہت پسند ہے مثلا. اور تیسرا جو ہے یہ سوچ رہا ہے کہ میں نماز اس سے پڑھوں گا، اپنی عبادت کروں گا اور اس سے مجھے طاقت آئے گی. تو ایک ہی عمل ہے کھانا، لیکن نیتوں کے فرق سے اس تمام کھانے کے جو اثرات ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے بالکل دیکھیے یہ نیتوں کا مسئلہ بھی. تو انسان کو چاہیے کہ عمل تو سیکھتا ہی ہے، نیت کرنے بھی سیکھے. اچھا، بعض علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا لیکن تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیتوں سے جانتا. کوئی سی بھی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیت کر لیں، لیکن پروردگار عالم کو تو صحیح طور پر نیت کا آپ کو پتہ ہے نا. اور یہ فقط نمازوں کے سلسلے میں مربوط نہیں ہے مسئلہ، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ نیت پائی جاتی. یہی وجہ ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین شہید علامہ عارف حسین الحسینی کہا کرتے تھے کہ کام کریں لیکن خدا کے لیے کریں. اگر زیادہ کام کیا لیکن خدا کے لیے نہیں کیا تو یہ سراب جیسا ہوگا جیسے جو دور سے انسان کو پانی نظر آتا ہے لیکن جب نزدیک آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو واقعتاً انسان کو اپنی نیت کے سلسلے میں بہت محتاط روی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے اعمال کو اخلاص کے ساتھ قربتاً الی اللہ کی نیت کے ساتھ سیکھنا ضروری. کیونکہ نیت کی جو پہنچ ہے وہ عمل سے بھی دور تک ہے. عمل تو دیکھیے ختم ہو جاتا ہے، بس ادھر آپ نے سلام نماز کہا اور عمل ختم ہو گیا. لیکن نیت کی پہنچ بہت دور تک ہے، اور اس کے مطابق ہی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہو جاتا ہے. یہ جو نیت ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی پہاڑوں کے برابر بنا دیتی، اور بڑے سے بڑے عمل کو بھی رائی کے دانے کے برابر چھوٹا کر دیتی. یہی وجہ ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ قرار دیا گیا. عرفاء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جتنی مشکل ہمیں نیت کی درستگی میں نظر آئی ہے اتنی کسی چیز میں نظر نہیں آئی. سب سے مشکل ترین کام نیت کی درستگی. وہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نیت کو ٹھیک کر کے ہٹے بھی نہیں ہوتے کہ معاملہ پھر خرابی میں بڑا نظر آتا. اور کہا جاتا ہے کہ اخلاص نیت یہ دنیا میں کامیاب ترین جنس ہے، یہ سب سے کم پائی جاتی. البتہ انسان وہم کا شکار نہ ہو کہ اس کو مایوس ہو کر حاصل نہ کرے، اس کو حاصل کرنے کے طریقے بھی. اور پچھلی جو کلاسز ہوئی ہیں اس میں ہم نے اخلاص کو حاصل کرنے کے طریقے، اس پہ 2 دروس جو ہیں ہو بھی چکے ہیں مدرسے میں کہ اس صفت اخلاص کو حاصل کیسے کریں، اس کے طریقہ کار کیا ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کتنی ہی محنت کر کے ہم ریاکاری کو دل سے باہر نکالیں لیکن یہ کسی نہ کسی رنگ میں پلٹ کر پھر واپس آ جاتی ہے دوبارہ. بہت مسئلہ ہے اس کے ساتھ. دیکھیے نیت کہا جاتا ہے اس چیز کو جو کسی بھی عمل کو کرنے پر اکسائے، بلکہ فرماتے ہیں علماء کہ اصل نیت جو ہے وہ عمل ہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ انتظار امام زمانہ یا انتظار فرج. درود بھیجیے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کسی قلبی کیفیت کا یا کسی نیت کا نام نہیں بلکہ یہ عمل سے عبارت. رہبر معظم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ آپ انتظار فرج کے معنی ہیں کہ آپ کیلنڈر لے کے بیٹھ جائیں یا بس جیسے آدمی گھر میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوتا ہے. نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل سے عبارت ہے. یعنی انتظار فرج کو جب بھی افضل عبادت کہا گیا ہے
یعنی ایک عمل کا نام ہے، یہ صرف خاموش بیٹھنے کا نام نہیں، یہ اپنی دینی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر کے چشم پوشی کرنے کا نام نہیں، یہ ایک ایکٹیو دینی لائف گزارنے کا نام ہے انتظار فرج۔ تو اب یہ بات ہے کہ دیکھیے نیت، جو بھی نیت عمل کو آواز نہ دے وہ بیکار ہے۔ جب ہی کہا جاتا ہے نا کہ آوارہ گرد کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اس کا کوئی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا، بس نکل گیا باہر، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اسی کو آوارہ گرد کہتے ہیں۔ اور نیت کے بغیر کبھی کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، اور ہر کام میں نیت ہے، نہ کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے نیت کے بغیر، نہ کوئی چیز باقی رہ سکتی۔ دیکھیے ذہنی تصور سے ہماری نیت کا آغاز ہوتا ہے، جو پھر وہ تصور پھر عزم و ارادے میں ڈھلتا ہے، پھر عمل وجود میں آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا دانہ ترقی کرتے کرتے کھیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر اسی کھیت کو کیڑا لگ جائے تو پورا کھیت برباد نظر آتا ہے۔ یہی حال نیتوں کا بھی۔ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ نیتیں آندھیوں کی طرح اختیار کر لیتی ہیں کہ تمام عمل کو وہ آندھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور اسی کو اعمال کا ہفت ہونا کہا جاتا ہے۔ نیتوں کی وجہ سے اعمال بھی ہفت ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے ہمارے غلام علی وزیری صاحب سے، کبھی آپ فرمائش کر کے سنیے گا، اس کو بہت اچھا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہوتا ہے اعمال کا ہفت ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے اعمال کا ضبط ہو جانا۔ ہفت میں اور ضبط میں فرق ہے، اس کی ایک بڑی اچھی تفصیل بیان کرتے ہیں، جو انہی سے آپ سنیے گا۔ اچھا، اب اپنے عمل کو انسان کبھی بھی بڑا نہ سمجھے، وہی نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھ کر گویا اللہ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کر رہا ہوں، جیسے کہ عام طور پر اس طرح کے بہت سے خیالات انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سینئر طالب علم تھے ایک مدرسے کے، وہ نماز جماعت، اور کیونکہ بہت سینئر ہو گئے تھے، نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے، لیکن جب بھی ان کے استاد ان سے کہتے بھائی آپ نماز جماعت جو ہے پڑھائیے، وہ کہتے نہیں ابھی میں اس قابل نہیں۔ تو ان کے استاد بڑا اچھا جملہ کہتے تھے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے جب تک پڑھاتے رہیے، اور جب کسی قابل سمجھنے لگیں گے اس وقت پڑھانا بند کر دیجیے گا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تو جب خیال پیدا ہو گیا تو وہیں سے ہی خرابی شروع ہو جائے گی۔ جب ہی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی نیت کو، یہ جو علم دین حاصل کرنے آپ آ رہی ہیں، آپ کی نیت یہ نہیں ہو کہ میں بہت بڑی کوئی آپ نے ایک آئیڈیل بنایا ہوا ہے کہ میں فلاں عالمہ کی طرح سے، فلاں ذاکرہ کی طرح سے، کتنی اس کی شہرت ہے، وہ دیکھیے ٹی وی پر آتی ہے، وہ اس کو نہ فلاں ٹاک شوز کے اندر بلایا جاتا ہے، خود بخود آپ کہیں میں ایسا بننا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر اس لحاظ سے کوئی بڑا بننے کی فکر پائی جاتی۔ دیکھیے آیت اللہ وحید خراسانی، جن کا ابھی آپ تکبیرات افتتاحیہ کے سلسلے کی گفتگو سن رہی تھیں، یہ خود بہت اچھی بات انہوں نے بیان کی، جو ہمارے مولانا شہریار عابدی صاحب نے پچھلی اتوار کو جب وہ آئے تھے تو انہوں نے بھی ذکر کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی کہ اگر کوئی طالب علم 20 سال تک اس نیت کے ساتھ علم حاصل کرتا رہے کہ میں بڑا عالم دین بنوں، بڑا، تو انہوں نے کہا کہ 20 سال گزرنے کے بعد وہ یہ سوچے کہ اس نے پورے 20 سال کسی عبادت میں نہیں بلکہ بت پرستی میں گزارے۔ بت پرستی اس وجہ سے کہ اصل دین، اصل جو بلکہ نیت ہے وہ ہے کہ میں پروردگار کے اس دین کا خدمت گزار بن جاؤں، چاہے میں لوگوں کی نگاہ میں بڑا نہ بن سکوں، چاہے آپ بہت بڑی ذاکرہ نہ بنے، کسی ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹے سے مدرسے کے اندر آپ پڑھانا شروع کر دیں، معمولی سی 4-5 خواتین پر مشتمل آپ کے درس ہوتے ہوں، لیکن وہی پروردگار، کیونکہ نیتوں کے باعث پروردگار چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بے انتہا بڑا کر دے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے افراد جن کی شہرت ترقی کر جاتی ہے، ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس کی بھی شہرت ترقی کرتی ہے بہت مشکل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آخرت محفوظ رہ سکے، بہت اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا رہے گا تو آخرت محفوظ ہوگی اس کی، ورنہ آخرت اس کی برباد ہو جائے گی۔ تو اصل میں آپ کی یہاں پر علم دین حاصل کرنے کی نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ میں خدمت گزار اہل بیت بنوں، میں دین کی ایک خدمت گزار بن جاؤں، پروردگار مجھ سے دین کا کوئی بھی کام لیتا رہے، ساری زندگی بس آپ اس پہ لگ جائیں کہ میں لوگوں کے وضو صحیح کرواؤں گی، میں بس لوگوں کی نمازیں صحیح کرواؤں گی، میں خواتین کا پردہ صحیح کروا دوں گی، میں بس تربیت اولاد کے صرف
لیکچرز اور اس پہ مشتمل چیزیں جو ہے وہ لیا کروں گی. میں مثلا خواتین کے جو مخصوص فقہی مسائل ہیں اس کی مہارت حاصل کر کے ان کی تمام عبادتوں کو صحیح کرواؤں گی. یہ اگر کوئی نیت بنا لے تو خود بخود وہ بہت بڑا اس کا یہ عمل بن جائے گا اپنی نیت کی وجہ سے. اور اگر بڑا بننے کے لحاظ سے طالب علموں کو بھی بچپنے سے یہ چیز سکھانی چاہیے کہ یہ نہ بس وہ یہ سوچیں کہ نہیں ہمیں بہت بڑا ایک شہرت کا حامل بننا ہے. نہیں، ورنہ یہ کیا ہوگا کہ اس کی خود بخود جب ہی ہمیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر نیتوں کی فطور کی وجہ سے بعد میں بھی تبدیلی نہیں آ پاتی اور وہ اپنی زندگی جو ہے غیر صالح انداز سے گزارتے ہیں. تو نیت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر نیت صحیح نہ ہو تو شہادت جیسا مرتبہ ملتے ملتے بھی ہلاکت کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. وہ نہیں تھا وہ ایک واقعہ کہ جس کو جو شہید ہوا تھا، مارا گیا تھا، لیکن اس کا نام تاریخ کے اندر قتیل الحمار کے نام سے مشہور ہو گیا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں مخالف پر حملہ کر کے اس کے گدھے کو حاصل کر لوں. یعنی مارا تو گیا وہ، اور اپنی نیت کی وجہ سے صرف راہ گدھا کا جو ہے وہ قتیل کہا گیا یا شہید کہا گیا. بجائے خدا کی راہ میں مارا جاتا وہ گدھے کی راہ میں مارا گیا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو لوگ دیکھیں نیتوں کے فرق کی وجہ سے ثواب اور اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. ریڈ لائٹ پر جب سرخ سگنل جو ہے روشن ہوتا ہے کسی جگہ پر، سب لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں انتظار میں. کتنے افراد ایسے ہیں جن کی نیت قانون کا احترام ہوتی، اور کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو وہاں پر رکے کھڑے ہوتے ہیں پولیس والوں کے یا چالان کے خوف سے. تو کھڑے ہوئے سب نظر آئیں گے آپ کو، لیکن نیتوں کے فرق سے معاملات بہت تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر نیت الہی نہ ہو تو عمل عبث ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خالص عمل تو وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں عمل کرنے والا یہ ارادہ رکھے کہ اس کی تعریف و ستائش خداوند عالم کے علاوہ کوئی اور نہ کرے. یعنی خود بخود ہو جائے وہ الگ ہے، لیکن اس کے دل میں یہ والی خواہش نہیں پائی جاتی کہ اس کے لیے وہ کوئی اقدام کرے، ایسے اقدامات کرے کہ جس سے لوگ اس کی جو ہے وہ تعریف کریں اور اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں. نہیں، خالص عمل وہ جس میں صرف پروردگار کی ستائش کی فکر ہوتی. علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں اور بڑا اچھا نکتہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیت پر منحصر ہیں. مادی اعتبار سے 2 روٹیوں کی اتنی اہمیت نہیں تھی، مگر خالص الہی نیت کی وجہ سے پورا سورہ دہر نازل ہو گیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کتنے افراد روٹیاں دیتے ہیں اور بڑے بڑے دیگے تقسیم کرواتے ہیں، اور وہاں سو کی 2 روٹیاں صرف دی گئی تھیں اور پورا سورہ دہر یا سورہ انسان نازل ہو گیا. تو یہ صرف نیتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور نیتوں کا پتہ چلتا ہے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نشیب و فراز میں حالات کی، یہ بہت پرسکون زندگی جس میں کوئی چہل پہل اور وہ حرکت نہ ہو، اس کے اندر بعض اوقات نیتیں چھپی رہ جاتی ہیں. صرف عمل سامنے ہوتا ہے، اس پہ انسان قیاس کرنے لگتا ہے. نہیں، جب حالات کے مد و جزر اور نشیب و فراز آتے ہیں نا، اس وقت صحیح نیتوں کا پتہ چلتا ہے. دیکھیے، اگر نیت قوی ہے تو بدن کا ضعف عمل کو روک نہیں سکتا. آپ نے دیکھا نا کتنے بزرگ افراد ہوتے ہیں ایسے، ہم حج و عمرے کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بالکل رکوع کی حالت میں تقریباً چل رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ان کو تو اپنے ملک سے یہاں پر آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن حج جیسی صعوبت کو برداشت کرتے ہیں آ کر بالکل رکوع کے اندر، یعنی سیدھے طور پر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، اتنے بزرگ افراد. تو اگر ان کی نیت قوی ہوتی ہے تو بدن کا ضعف پھر عمل کو نہیں روکتا، اور اچھی نیت ہی اپنے صاحب کو جنت کی طرف لے جاتی. اور اچھی نیت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے جو ہمارے چھٹے امام نے بھی جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ حسن نیت سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. آپ صرف اچھی نیت، ہر ایک کے متعلق اچھا گمان، اچھی نیت، خود بخود آپ دیکھیں گے رزق کے دروازے آپ کے لیے کھلنے لگیں گے. کسی کا کوئی برا نہیں چاہیں، ہر کام اچھی نیت کے ساتھ شروع کریں، اس کو انجام تک لے جائیں. تو نیتوں کی دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ نیتوں کی 3 اقسام. پہلی نیت کہلاتی ہے نیت فاسد، جس کو قبیح نیت کہا جاتا ہے. نیت فاسد، بری نیت، خراب نیت.
مثلا ریاکاری کی نیت ہو، مثلا نفاق کی نیت ہو، مثلا تکبر کی نیت ہو، مثلا خواہش نفس میں وہ کام کر رہا ہے، یہ والی نیت ہے، حب جاہ اور شہرت کے لیے نیت ہے، میں اس کام کے ذریعے لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، یہ فاسد نیتیں، فاسد نیتیں، قبیح نیتیں، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم کہلاتی ہے جسے نیت حسن کہتے ہیں، خوب نیت، بہت اچھی۔ اس میں کیا ہے؟ خدا کے عذاب سے محفوظ رہنے کی نیت، یا مثلا جنت کے حصول کی نیت۔ یہ بھی کوئی بیکار نیت نہ سمجھیں اس کو، یہ والی نیتیں بھی بالکل ٹھیک ہیں کہ مجھے جنت حاصل ہو جائے، مجھے ثواب حاصل ہو جائے۔ اکثر لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے ہیں آج کل، اور وہ امیر المومنین والی نیت کو کہتے ہیں کہ بس صرف وہ ہونی چاہیے خدا کو خدا جان کر۔ وہ ان کا رتبہ اور مرتبہ ہے، عام لوگوں کے لیے اس تک پہنچنا بھی بے انتہا تقریباً ناممکن کے قریب ہی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بہت درجہ حاصل کر لے تو ایک الگ بات، لیکن یہ نیت بھی خوب نیت، کیونکہ پروردگار نے اس کی شوق دلایا ہے جنت کا، اور جہنم سے بچنے کی ترغیب جو ہے وہ دلائی گئی کہ اس سے بچو۔ تو یہ والی بھی اگر نیت ہے عذاب الہی سے بچنے کی نیت، تو یہ نیت بھی حسن اور خوب کہلاتی۔ اور تیسری نیت ہے جسے نیت احسن کہتے ہیں، یعنی خوب تر نیت، یعنی اس میں نہ تو کوئی دنیاوی نیت ہوتی ہے اور نہ اخروی نیت ہوتی، اور آپ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف خالص خوشنودی پروردگار کی نیت ہوتی، جو کہ امیر المومنین کا بھی جملہ تھا نا، وہ اسی کی تشریح تھا کہ میں نے صرف خدا کو خدا جان کر عبادت کی، نہ جنت کے لالچ میں کی ہے نہ دوزخ کے خوف سے۔ اچھا دیکھیے، نیت اگر صحیح ہو تو اس کے بہت فائدہ ہے کہ بعض اوقات عمل ایجاد بھی نہیں ہوتا کہ ثواب مرتب ہو جاتا ہے فقط نیت کرنے سے، ابھی عمل انجام ہی نہیں دیا ہے کہ ثواب مرتب ہو جاتا ہے۔ جیسے پیغمبر کی وہ حدیث بھی ہے نا کہ جو سچے دل سے شہادت کو طلب کرتا ہے تو اگرچہ وہ بستر پر انتقال کرے تب بھی قیامت میں خدا اسے شہیدوں کے ساتھ مشہور کرے گا، یعنی انتقال کر رہا ہے بستر پر لیکن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اپنی نیت کی وجہ سے، نیت۔ اور یہی وجہ کہ پیغمبر جو ہے ابو ذر کو وصیت کرتے تھے باقاعدہ کہ نیک کاموں کا ارادہ کر لیا کرو، خواہ اس کو انجام نہ دے سکو، چاہے اس کو انجام نہ دے سکو لیکن نیک کاموں کا ارادہ ضرور کرو۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ لوگ نیک کام کا ارادہ بھی نہیں کرتے، جب ارادہ نہیں کرتے تو پھر وہ عمل بھی ظہور میں نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ایک ایسی ہے، اور پیغمبر فرماتے تھے تاکہ اس کا یہ یوں ضروری ہے عمل کرنے کا ارادہ کرنا، نیک کام کا ارادہ کرنا، تاکہ تمہارا شمار غافلین میں نہ کیا جا سکے۔ وہ غافل ہے نا جو نہ نیک کام کا ارادہ بھی نہیں کر رہا، بس ایسی جانوروں کی طرح سے زندگی گزارتا جا رہا، تمہارا شمار تاکہ غافلین میں نہ کیا جا سکے، جو کہ محجت الویزہ کی روایت بھی۔ اچھا دیکھیے، جو اچھی نیت کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، بری نیت کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے عمل کیا بھی نہیں ہوتا لیکن اس برے عمل کے اثرات اور نتائج کے اندر ہم شامل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ قرآن نے کہا تھا ناقہ صالح کو قتل کرنے والا فقط ایک شخص تھا، لیکن قرآن نے پوری قوم کے اوپر لعنت کی، کیونکہ انہوں نے وہ دل سے راضی تھے، ہاں ٹھیک ہے اس نے اگر قتل کیا، قتل اس نے کیا، لیکن ان کا دل سے راضی ہو جانا بھی، جبھی وہ لوگ جو خاموش رہے تھے یا جنہوں نے اقدام نہیں کیا تھا، تو وہ جبھی آپ مختلف زیارتوں میں ایسے افراد کے اوپر لعنت بھی کرتی ہیں۔ تو اور یہ بھی پیغمبر کا جملہ ہے کہ لوگ صرف نیتوں کی وجہ سے ہی، نیتوں کے اعتبار سے ہی قیامت میں مشہور کیے جائیں گے، نیتوں کے اعتبار سے۔ اور نیت آپ کو کرنی ہے نماز میں بھی اور دیگر تمام کاموں میں بھی قربتاً الی اللہ کی نیت، قربتاً الی اللہ۔ جب بھی انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے کام قربتاً الی اللہ کیا ہے اور مجھے اس کی کسی اور سے جزا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی زبان سے یہ نیت کرنے کے باوجود بھی وہ دل سے ضرور یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مجھے چاہیے لوگوں سے، خواہ تعریف ہی صحیح۔ اور جب اچھے کاموں پہ اس کی کوئی تعریف نہیں ہوتی تو وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ آپ شادی میں جائیں اور آپ کا شایان شان استقبال نہ کیا جائے، لوگ کتنا ناراض ہو کے وہاں سے واپس آتے ہیں، بھائی دیکھیے وہاں گئے، وہاں تو انہوں نے ہمیں پوچھا بھی نہیں، تو کیا ہے، تو ہم کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، ہمارا شان استقبال نہیں ہوا ہے۔ یہ ساری نشانیاں عدم اخلاص کی، وہ جو سورہ دہر کی آیاتیں بھی ہیں نا،
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں خدا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اور تم سے کسی جزا یا شکریہ کے طلبگار نہیں، یہ کہا تھا انہوں نے۔ تو یہ ہے اصل کام، یعنی اپنی شرعی ذمہ داری کے اوپر عمل کرنا اور دین خدا کی خدمت کا جذبہ آپ کے اندر ہونا، یہ آپ کو ثواب دلوائے گا، چاہے آپ کو شہرت ملے یا نہ ملے، پیسہ آپ کو ملے یا نہ ملے، آپ کا نام معاشرے کے اندر پیدا ہو یا نہ پیدا ہو۔ بعض دینی کام بھی دیکھیے اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر جو کہ نام و نمود کی خاطر کیے جاتے ہیں، چاہے آپ کا اجتماعی طور پر نام و نمود نہ آپ کے اندر پیدا ہو، لیکن آپ اپنا وظیفہ شرعی ادا کر دیں۔ دیکھیے بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی معاشرے کے اندر کوئی پذیرائی نہیں، مثلا جیسے ایک مثال دوں، جیسے غسل دینا مردوں کو، کتنا بڑا کہ ایک دفعہ غسل دینے سے ساری زندگی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ثواب مرتب ہوتا ہے، کہ جو کہ ہمارے جو یہاں پر مدرسے میں موت کے سلسلے کے دروس ہوئے تھے اس کے اندر اس کی تفصیل آئی تھی، لیکن اس کی کوئی معاشرے کے اندر پذیرائی نہیں۔ لیکن خدا کے ہاں غسل دینے والے کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن لوگ اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کبھی غسال کبھی چھٹی کر جاتا ہے کسی جگہ تو لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی غسل دینے والا مل جائے، کہ اس کی اہمیت اور اس کا احساس ہی نہیں لوگوں کو۔ اسی طرح سے مثلا یہ مسائل فقہ لوگوں کو بتانا، کوئی عالم ہے بیچارہ آ رہا ہے، وہ آپ کو جو ہے وضو کا طریقہ سکھا رہا ہے، تیمم کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے، لوگوں کو خاص اس کی پذیرائی معاشرے کے اندر نہیں ہوتی، کوئی واہ نہیں ہوتی اس کی، کوئی گاڑیاں اس کو لاتی لے جاتی نہیں ہیں، اس کے پروٹوکول کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے وہ لوگ نہیں چل رہے ہوتے ہیں، بس وہ آتا ہے خاموشی سے آیا پڑھایا چلا گیا، لیکن خدا کے ہاں اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے جو تصور میں آنا مشکل۔ اسی طرح سے یہ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، خواتین کا کبھی بھی سوچتی ہیں ابتداً ہم چھوٹے مدرسوں کے اندر پڑھائیں گے، لیکن ہماری کسی کوئی بہت اونچا بلند مقام ان کا حاصل کرنا دماغ میں ہوتا ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بہت مشہور ذاکرہ بنے، اس جیسی بنے جو فلاں ٹی وی پہ آتی ہیں مثلا۔ نہیں، آپ کو چاہیے، یہ بہت بڑا کام ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح سے پڑھانا، بہت بڑا کام، اس کو معمولی کام نہیں سمجھ، اس کو کوئی باقاعدہ اپنی زندگی کا مقصد بھی بنا سکتا ہے۔ آخرت کو بلند سے بلند مقام حاصل کرنے کے لیے ان بچوں کے دماغوں میں اگر ابھی سے یہ بات ڈال دی جائے اور یہ بڑے ہو کر جو ہے ان کی ایک بیس بن جائے اسی طرح سے، تو کتنا بڑا کام گویا آپ نے کر دیا۔ بڑوں کو سمجھانا تو کتنا مشکل ہے، رات و دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کتنے اعتراضات سننے پڑتے ہیں، کتنی گالیاں بھی سننا پڑتی ہیں لوگوں سے، لیکن بچہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو بالکل ایک خالی سلیٹ کی طرح سے، اس کے اوپر آپ جو چاہیں اس کے اوپر لکھ دیں۔ تو اب یہی وجہ ہے کہ خود آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کتنے بڑے عالم دین تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی داستان راستان کے نام سے، سچی کہانیاں کے نام سے جو ترجمہ ہوا، تو لوگوں نے بڑا ان کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ اتنے بڑے عالم دین اور یہ اپنے بچوں والی کتاب، کہانیوں کی کتاب لکھی۔ تو خوشنودی پروردگار میں کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ چھوٹا ہی چاہے کیوں نہ آپ کو بظاہر نظر ہے، وہ بہت بڑا کام بن جاتا ہے، اور فقط آپ بس قربتاً الی اللہ اس کام کو کر جائیں، خود بخود ثواب آپ کو مل جائے گا، چاہے بظاہر آپ کو اس کا نتیجہ نہ ملا۔ جیسے علماء فرماتے ہیں کہ مثلا آپ اگر کسی مومن کی عیادت کو گئے، وہ مل گیا تو بہت اچھی بات ہے، ثواب آپ کو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ملتا ہے اور آپ کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے کہ ہم اس سے مل لیے، لیکن بالفرض اگر آپ کسی مومن کی عیادت کو گئے اور وہ گھر پہ آپ کو نہ ملا، کہیں گیا ہوا تھا، کسی ہاسپٹل گیا ہوا تھا مثلا، اور آپ کو ویسے ہی وہاں سے واپس آنا پڑ گیا، علماء فرماتے ہیں بالکل کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ کو ثواب مرتب ہو چکا ہے، آپ پر ثواب مل چکا ہے، آپ کو خدا آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ چاہے اگر آپ دیکھیے ہر وقت اگر آپ پروٹوکول کے چکر میں رہیں کہ بس مجھے خاص پروٹوکول مجھے ملے، مجھے کچھ خاص اہمیت ملے، اور ہر وقت آپ لوگوں کو آپ کی آمادگی اس بات میں ہو، بس آپ لوگوں کو ہر وقت دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے استقبال کے لیے آمادہ رہیں، ہر وقت اس کے لیے تیار رہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے قصد قربت کی نیت پر تجدید نظر کریں، دوبارہ دیکھیں کہ واقعی آپ کے اندر یہ نیت کا اخلاص آپ کے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ بعض اوقات دیکھیے بولنے والے جو اس موضوع پر بولتے ہیں، یعنی ان کی مثال ایسے ڈاکٹر کی سی ہو جاتی ہے جو کہ اسی مرض کا اسپیشلسٹ ہے، لیکن اسی مرض میں مبتلا ہو کر اس کا انتقال ہو جائے،
یعنی ایسا نہ ہو کہ زبان پر تو ہماری ریاکاری کی مذمت ہو اور خود ہم اسی کے اندر مبتلا ہو جائیں. خدا ہم کو بہرحال ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے سب کو. تو علماء نے بڑی اچھی اس کی مثال بھی بیان کی ہے, ایک گھوڑے کی مثال. ایک گھوڑ سوار جو ہے ایک ندی کے کنارے پہنچا اور بہت لاکھ چاہا اس نے کہ گھوڑا میرا کسی طریقے سے پانی کے اندر قدم رکھ دے, لیکن گھوڑا پانی میں قدم ہی نہیں رکھتا تھا, قدم کو آگے نہیں بڑھاتا تھا. ایک بوڑھا تھوڑی دور سے یہ چیز دیکھ رہا تھا. بوڑھے نے کہا دیکھو یہ گھوڑا جب تک آگے نہیں بڑھے گا. ایک لکڑی لے کر آیا اور اس نے پانی میں اس لکڑی کو ہلایا, بلو دیا اس کو, پانی گدلا ہو گیا. جب پانی گدلا ہو گیا تو فوراً گھوڑے نے پانی میں قدم رکھا اور ندی کو پار کر گیا. پھر بوڑھے نے بعد میں اس کی حکمت اور وجہ بھی بتائی کہ گھوڑا پانی میں اپنے عکس کو دیکھ رہا تھا اور کوئی بھی خود پر پاؤں نہیں رکھ سکتا. جب مٹی سے وہ گدلا ہو گیا تو پھر وہ آرام سے, اب اس کو اپنا عکس گھوڑے کو نظر نہیں آیا اور اب وہ آرام سے عبور کر گیا. تو یہی انسان بھی ہے کہ جب تک یہ اپنے نفس کو مارے گا نہیں تب تک یہ اس کو پار کر نہیں سکتا. اپنے نفس کے درمیان جو اس طرح کی ندیاں اور نالے آئے ہوئے ہیں اور قرب پروردگار کی طرف آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. یہ اس کو اپنے اوپر سے ہو کر گزرنا پڑے گا, نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑے گا, پھر کہیں جا کر آگے یہ معاملہ چلے گا. تو اب دیکھیے یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جو اخلاص کے سلسلے میں کہ اگر کسی کے پاس دولت کا بہت زیادہ اسراف ہے, بہت جاہ پسندی اس کے اندر ہے, شہرت پسندی اس کے اندر ہے, خودبینی اس کے اندر ہے, تو یہ خلوص نیت کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں. جب تک انسان ان سے اپنا پیچھا نہیں چھڑائے گا جب تک وہ مقام اخلاص کو حاصل نہیں کر سکتا. اچھا, مخلص کو بھی بات یاد رکھ لیجیے کہ ہمیشہ ضرورت کو دیکھ کر مخلص اقدام کرتا ہے, چاہے اس کو شہرت ملے نہ ملے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شہرت کس میں ملے گی, چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو, وہ والا کام کیا جاتا ہے. مجالس کے مضامین ایسے اختیار کیے جاتے ہیں کہ جس سے ہم کو شہرت ملے, چاہے یہ لوگوں کی ضرورت ہو یا نہ ہو. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مثال اس کی علامہ محمد حسین طباطبائی. علامہ طباطبائی جب نجف میں تھے اور نجف سے یہ قوم تشریف لائیں, نجف سے جب یہ قوم آئے تو دیکھا کہ قوم میں فقہ کے بھی دروس ہوتے ہیں, اصول کے بھی دروس ہوتے ہیں, لیکن تفسیر قرآن کے دروس زیادہ رائج نہیں ہیں, فلسفے کے زیادہ رائج نہیں. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے یہ دروس دینے شروع کر دی. لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ آپ کا یہ کام مرجعیت سے سازگار نہیں. جب یہ ایک جملہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے, واللہ عالم کتنا صحیح ہے کتنا غلط, یا اس کا مفہوم کیا ہے, کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے مرجعیت کو درس قرآن کے لیے اپنی مرجعیت کو قربان کر دیا. یعنی اگر فقہ و اصول کے دروس دینا شروع کر دیتے تو مرجع تقلید بن جاتے, لوگ تقلید کرنے لگتے. تو اس کو نہیں دیکھا, کہا کہ مرجع تقلید تو بہت سارے ہیں, ان پہ کام ہو رہا ہے, جس پہ کام نسبتاً کم نظر آ رہا ہے میں اس پہ اپنا کام کروں, چاہے اس کے اندر مجھے وہ شہرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کو حاصل نہیں ہو سکی اس لحاظ سے کہ جو کہ ایک مرجع کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی اتنی بڑی تعداد میں مقلدین ہوتے ہیں. نہیں, ضرورت کو مد نظر رکھا, چاہے کیونکہ دنیاوی کسی چیز کی طرف توجہ نہیں تھی. اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کہ تفسیر المیزان جیسی معرکۃ الآراء تفسیر جو ہے وہ انہوں نے لکھی. اسی طریقے سے آغا محسن قرتی شروع ہی سے نوجوانوں کے اندر وہ چاہتے تھے کہ اس کا انہوں نے انتخاب کیا تھا کہ مختلف اپنے جوانی کے دور سے ہی وہ دروس دینا انہوں نے شروع کر دی, اور بالکل اس کا خیال نہیں کرتے تھے جہاں پہ بھی, حتیٰ کہ وہ جو ملہ ہوتے ہیں اور کشتیوں میں جو ہے وہ مختلف فوجی ہوتے ہیں اور نیوی کے افراد ہوتے ہیں, کہیں پہ بھی ان کو موقع ملتا تھا یہ درس دینے وہیں پر پہنچ جاتے تھے. کوئی پروٹوکول کا خیال نہیں کر رہے ہیں کہ میرے لیے باقاعدہ بہت بڑے بڑے سے ممبر رکھے جائیں اور یہ ہو اور وہ ہو, کہیں پہ بھی بیٹھ کے ان کو وہیں سمندر میں سب کے بیچ میں درس دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اسی طرح سے مثلا کہیں پہ بھی طالب علم کہیں پہ بھی ان کو مل گئے, وہیں بلیک بورڈ انہوں نے لگایا, ان کو درس دینا شروع کر دیا. کوئی پروٹوکول کا خیال نہیں کیا کہ جناب میرے لیے پورا آراستہ پیراستہ جگہ کے اوپر انتظام ہونا چاہیے. نہیں, چھوٹے بچوں کا کوئی درس ہو رہا ہے اس میں بھی جناب وہ پہنچ جاتے ہیں. کہیں پہ بھی, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی واقعہ نقل کیا تھا, ہمارے ایک جاننے والے
گئے تھے کسی جگہ، آغا محسن قرتی کو آنا تھا اور وہ گئے تو ان کو آنے میں دیر ہو گئی، ٹریفک میں کسی جگہ محسن قرتی پھنس گئے، تو زیادہ تر لوگ چلے گئے، صرف 5-10 لوگ وہاں پہ رہ گئے تھے. جب وہ وہاں پر پہنچے تو سارے لوگ جا چکے تھے انتظار کر کے، لیکن وہ بھی کیا کرتے، انہوں نے کہا نہیں، جب میں آیا ہوں تو یہ 5-10 افراد بھی یہاں لان میں بیٹھ جائیں، میں ان کو درس دے کے جاؤں گا، اور باقاعدہ ان کو وہاں پر اس انداز سے درس دے کر گئے. تو یہ جو نوجوانوں کو اس طرح کے درس دیتے تھے، کہتے تھے میں 10-10 15-15 20-20 نوجوانوں کو درس دیتا تھا، لیکن اخلاص نیت ظاہر ہے ان کا تھا. کہنے لگے کہ ایک دفعہ آیت اللہ مشکینی یہ خود میرے پاس آئے. آیت اللہ مشکینی کچھ ہی عرصے پہلے آیت اللہ مشکینی کا انتقال ہوا. یہ آئے اور کہا کہ میرے درس خارج میں 1000 طالب علم بیٹھتے ہیں. آیت اللہ مشکینی کا اپنا بیٹا محسن قرتی کے درس میں آتا تھا، وہ جا کے جو بتاتا تھا، اور جو ان کا اخلاص نیت انہوں نے آیت اللہ مشکینی نے دیکھا، ان کے پاس خود چل کر آئے، کہا کہ میرے درس خارج میں 1000 طالب علم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان 1000 طالب علموں کو پڑھانے کا ثواب جو ہے آپ کے ان 25 طالب علموں کو پڑھانے کے درس سے بدل دوں. یعنی مقصد کہنے کا یہ تھا کہ یہ اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ بہت بڑی تعداد ہم کو نظر آئے کہ جناب اس وقت مثلا اتنی تعداد میں خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور کسی جگہ صرف 15-20 اگر طالبات اگر جو ہے نظر آ رہی ہیں، لیکن وہاں پروڈکٹیو کام ہو سکتا ہے، بہتر کام ہو سکتا ہے، تو انسان فقط صرف تعداد کو دیکھتے ہوئے کسی جگہ نہ جائے. تو بہرحال یہ ایک چیز ایسی ہے کہ بہت سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں انسان اپنے اخلاص نیت کو چیک کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جن کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں اس لحاظ سے، ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ، بہت ہم دیکھتے تھے کہ بہت چھوٹے چھوٹے دروس سے مولانا نے ابتدا کی تھی، اس میں بہت کم لوگ بیٹھتے تھے، بہت ہی کم، اور اتنا یعنی وقت کے اتنے پابند تھے کہ زمانے میں کھارا در میں جب درس ہوتے تھے اور مجھے بھی سعادت ملتی تھی، میں وہاں جاتا تھا کیونکہ میں دور سے جاتا تھا وہاں، تو اکثر پہلے پہنچ جاتا تھا. تو جس وقت درس مولانا ممبر پہ بیٹھ کے دینا شروع کرتے تھے اس وقت 3 یا 4 افراد صرف بیٹھے ہوتے تھے، صرف 3 یا 4، اور بعض اوقات تو صرف وہ جو مائک وائک ٹھیک کرنے والا ہی ہوتا تھا اور مولانا درس کا آغاز کر دیتے تھے، اور آہستہ 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 پھر تعداد بڑھتی تھی اور یہاں تک کہ لوگ پہنچنا شروع ہوتے تھے. لیکن مولانا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہ جناب اتنی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہوں تو پھر میں وہاں جاؤں گا ورنہ وہاں پر نہیں جاؤں گا. تو ہمیشہ سے ہم ان کو یہ دیکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ خود علماء جو یہاں پر آتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آج جتنی مسائل فقہ کی معرفت انہوں نے پاکستان میں اور بھی علماء نے کام کیا، لیکن خود مولانا کی جو اسپیشیلٹی مسائل شریعت کو لوگوں میں روشناس کرانا، خمس کا لوگوں کو عادی بنانا، داڑھی لوگوں کو رکھوانا، پردے کے متعلق سب سے زیادہ گفتگو کرنا، اور حج کا تو ماشاءاللہ 32واں 33واں کون سا انشاءاللہ اس دفعہ ان کا حج ہوگا، اور مسلسل کاروانوں کو جو ہے ٹریننگ دینا، اور اس دوران جتنا بھی ان کی ہیکٹک جو ایک لائف مولانا نے گزاری، وہ خود یعنی لوگ بھی بتاتے ہیں، وہ خود بھی بتاتے ہیں منی بسوں میں کس طرح سے سفر کر کے وہاں پہنچتے تھے، سائیکلوں پہ بیٹھ کے کیسے جاتے تھے، رکشاؤں میں بیٹھ کے جاتے تھے، بہت سی جگہوں پہ تو کہہ رہے ہیں اندرون سندھ اندرون پنجاب گدا گاڑیوں اور بیل گاڑیوں میں بیٹھ کر گئے ہیں. تو یہ ان کے کمال اخلاص کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیز ایک شہرت پسندی سے تو انتہا سے زیادہ دور مولانا کی شخصیت، اور مسلسل کام یہاں تک کہ بہت سارے افراد یہ بات بھی ان کو کہتے تھے کہ آپ مجتہد بننے کے لیے ایران کیوں نہیں جاتے. تو جو ضرورت اور خدمت ہو، ٹھیک ہے ایران وہاں جانے میں اور مجتہد بننے میں بہرحال وہ بھی ایک اہم ترین کام ہے، لیکن جو ضرورت معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے اس وقت، معاشرے کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ جیسے اکثر یہاں پر جو ہمارے اعلیٰ تعلیمی وہ کمیشن بنے ہوئے ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنے پی ایچ ڈیز بنا دی ہیں، اتنے یہ فلاں چیز جو ہے ہم نے اتنی بڑی تعداد میں، ابھی جہاں بیسک ایجوکیشن جس جگہ پہ نہیں ہے وہاں پہ اس قسم کی چیزوں کی طرف نگاہ رکھنا. تو ابھی خود مولانا محترم یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ بہت زیادہ بھی کام کی ضرورت ہے، مبلغین کی بڑی ضرورت ہے، مجتہدین کی ضرورت نہیں ہے، مرج تقلید تو بہت سارے ہیں لیکن مبلغ بھی یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کسی بھی جاہ اور منصب کی کوئی خواہش نہیں کی، اور خود چند سال پہلے ہمارے مدرسے میں بھی یہاں پر بھی آئے تھے اور انہوں نے درس دیا تھا، اور پچھلے سال بھی درس ہوتے ہوتے رہ گئے، لیکن انشاءاللہ جب اب کبھی مولانا محترم آئیں گے تو کبھی انہوں نے اس چیز کی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی، اور مکمل اخلاص کے ساتھ اپنے اس کام کو جاری اور ساری رکھا. تو بہرحال مولانا کی صحتیابی اور درازی عمر کے لیے ایک بآواز بلند درود پڑھ دیجیے.
تو بس اب یہ دیکھ لیجئے کہ جب یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جس عمل پر بھی الہی نیت کا رنگ نہ چڑھا ہو وہ بیکار ہو جائے گا، اور اگر اس پر عمل اخلاص کا عطر اس کے اوپر چھڑک دیا جائے، وہ اخلاص سے بھرپور ہو، اور جو کہ فقط مولا کائنات کو یہ مقام حاصل ہوتا نظر آتا ہے کہ ان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پاتی ہے، فقط ان کے حسن نیت کی وجہ سے۔ نیت کے خالص ہونے کا معیار یہ ہے کہ ظاہر و باطن بالکل یکساں ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا خشوع خضوع ہو، لوگوں کے سامنے تو جناب بڑا جو ہے وہ آپ اظہار کر رہی ہوں کسی چیز کا، اپنی عبادتوں کا اور خشوع خضوع کا دوران نماز، لیکن جب اکیلے کمرے میں آپ نماز پڑھ رہی ہوں تو اس وقت نہ کوئی خشوع ہو نہ کوئی خضوع ہو، اور ٹکریں مار کے جس طرح سے انسان جو ہے وہ نکل آتا ہے، اس انداز سے نہ ہونا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ریاکاری کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک چیز قرار دیا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و